اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد۔ ناظرین کرام، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں تمام اپنے دیکھنے والوں سے یہ گزارش کروں گا کہ وہ اس چینل ولایت کے سفر کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لوگوں تک پہنچائیں، تاکہ اس چینل کے ذریعے علوم آل محمد لوگوں تک پہنچے اور مقصد آل محمد لوگوں کو پتہ چلے، اور جنہوں نے اس چینل کو شروع کیا ہے ان کی حوصلہ افزائی ہو، اور دعا کریں کہ اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ کرے اور ہم سب بڑھ چڑھ کر اس کام میں حصہ لیں، تاکہ اللہ ہماری توفیقات میں اضافہ بھی کرے اور ہماری معلومات میں مزید اضافہ فرمائے۔ جو اہم مناسبتیں ہیں، شہزادی کی ولادت اور اس کے بعد دسترخوان امام حسن علیہ السلام، تو یہ دسترخوان جو ہم کرتے ہیں یا جو ہوتا ہے، اس کے کرنے کی وجہ کیا ہے اور کیوں کیا جاتا ہے؟ آج بہت سے ایسے ہیں کہ اگر ان سے پوچھا جائے کہ یہ دسترخوان کیوں کیا جاتا ہے، تو وہ یہی کہتے ہیں کہ چونکہ امام حسن علیہ السلام کی ولادت ہے اس لیے کیا جاتا ہے، جبکہ امام حسن علیہ السلام کی ولادت 15 رمضان المبارک کو ہے، تو پھر یہ دسترخوان منسوب تو امام سے ہے، اسی دن ہونا چاہیے۔ یہ 22 جمادی ثانیہ کو کیوں ہوتا ہے؟ تو یاد رکھیے گا، ہمارے یہاں دین اسلام نے جن خوشیوں کو رکھا ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ریزن ہے، کوئی نہ کوئی وجہ ہے۔ جیسے 22 رجب، وہ نذر جو منسوب تو چھٹے امام سے ہے، تو پھر وہ 17 ربیع الاول کو ہونی چاہیے تھی، یہ 22 رجب کو کیوں ہوتی ہے؟ تو یاد رکھیے گا، یہ نذر، یہ خوشی ہم مناتے تو ہیں، لیکن اس کے پیچھے جو وجہ ہے وہ بہت بڑی ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ اس دن وہ شخص اس دنیا سے گیا کہ جس نے دین اسلام میں بہت بڑی گڑبڑی پیدا کی۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، نام آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اسی طرح دسترخوان سرکار امام حسن کے جب ہم کرتے ہیں 22 جمادی ثانی کو، تو کیوں ہوتا ہے، کس لیے ہوتا ہے؟ تو آپ اگر تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ اس دن اس کے واصل جہنم ہونے کا دن ہے، کہ جس نے ایک ہی وقت میں بہت سے کارنامے انجام دیے، جیسے بیوی کا حق غصب کیا، رسول اللہ کا حق غصب کیا، مولا کائنات امیر المومنین کا حق غصب کیا، اور خود پروردگار عالم کا حق غصب کیا۔ اب کوئی یہ سوچے کہ اللہ کا حق کیا تھا؟ تو اللہ کا حق بنانا تھا، بننا اسی کا حق تھا جس کو اللہ چاہتا، لیکن ایک ہی وقت میں جس نے اتنے لوگوں کا حق غصب کیا، جو اتنے لوگوں کے حق کا غاصب تھا، وہ 22 جمادی ثانیہ کو اس دنیا سے گیا، لہذا اس کی خوشی میں ہم یہ دسترخوان کرتے ہیں اور مومنین کو اپنے گھر پر دعوت دیتے ہیں۔ لیکن اگر آپ غور کریں تو آج بھی مدینے میں یا دیگر جو مقامات مقدسہ ہیں، جو حرم ائمہ ہے، چاہے وہ ایران میں ہو چاہے وہ عراق میں ہو، آج بھی جب زائرین وہاں جاتے ہیں تو ہر کوئی یہ خواہش کرتا ہے کہ ہمیں امام کے دسترخوان پر بیٹھنا نصیب ہو جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ دسترخوان وہ بابرکت شخصیتوں کا ہے کہ جن کے برابر نہ دنیا میں کوئی ہو سکتا ہے اور نہ جن کی برابری کوئی کر سکتا ہے۔ خود ہمارے دوسرے امام کا دسترخوان بہت مشہور ہے۔ مدینے میں ایک شخص آیا، اس نے دیکھا کہ مولا کائنات خلیفۃ المسلمین امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں، جو جو کی سوکھی روٹی کو اپنے گھٹنے سے توڑ رہے ہیں۔ وہ امام کو دیکھ رہا ہے
امام اسے دیکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد امام نے اس سے کہا کہ بھائی آؤ اور تم بھی کھا لو کچھ۔ دیکھیے یہ ائمہ کی سیرت رہی ہے کہ بھلے ہی کھانے کو کچھ نہ رہا ہو لیکن ان کے دروازے سے کوئی بھی کبھی بھوکا نہیں گیا، چاہے وہ دوست ہو چاہے وہ دشمن ہو۔ امام نے بلایا اور بلانے کے بعد کہا بھائی تو بھی کھا لے، تو اس نے ایک ہی جملہ کہا کہ جو روٹی آپ کے کھانے کے لیے دشوار ہے وہ میں کیسے کھا سکتا ہوں، جو آپ کے گھٹنے سے ٹوٹ نہیں رہی ہے وہ میں کیسے کھا سکتا ہوں۔ تو امام نے کہا کہ اگر تو اچھا کھانا کھانا چاہتا ہے تو میں تجھے ایک پتہ بتا دیتا ہوں، تو وہاں چلا جا، وہاں ایک شخص ہے جس نے دسترخوان بچھایا ہے، تو وہاں جا اور جو تو چاہے گا وہ تجھے مل جائے گا۔ بہرحال یہ شخص چلا، یہ دوسرے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے یہاں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ ایک شخص ہے کہ جس کے یہاں اچھا خاصا دسترخوان بچھا ہوا ہے، ہزارہ نعمتیں اس دسترخوان پر رکھی ہوئی ہے، لوگ آ رہے ہیں کھا رہے ہیں، وہ بھی دسترخوان پر بیٹھا، اور بیٹھنے کے بعد جیسے اس نے کھانا شروع کیا تو اب وہ کھا بھی رہا ہے اور الگ بھی کر رہا ہے، جسے کہا جائے کہ تھیلی میں رکھ رہا ہے۔ تو امام نے جیسے اسے دیکھا تو امام فرماتے ہیں بھائی اگر تجھے چاہیے تو بول، میں تیرے لیے آمادہ کروا دیتا ہوں، تجھے کچھ دے دیتا ہوں، پیک کروا دیتا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ مجھے ضرورت نہیں ہے۔ تو کہا پھر تو الگ کیوں کر کے رکھ رہا ہے؟ کہا آپ نہیں جانتے کہ آپ ہی کی حکومت میں ایک شخص ہے کہ جو جو کی سوکھی ہوئی روٹیوں کو اپنے گھٹنوں سے توڑ رہا ہے، اپنے گھٹنوں سے توڑ کر کھاتا ہے بیچارہ، میں چاہتا ہوں کہ یہ کھانا اس تک پہنچا دوں۔ جیسے ہی امام نے سنا تو امام نے ایک جملہ کہا کہ شخص اے آنے والے تو کیا سمجھتا ہے کہ وہ کوئی غریب یا مسکین آدمی ہے، بلکہ وہ خلیفۃ المسلمین ہے، وہ امیر کائنات ہے۔ اب جیسے ہی امام نے یہ جملہ کہا تو اس نے کہا کہ پھر وہ سوکھی ہوئی روٹی کیوں کھا رہے ہیں؟ تو امام فرماتے ہیں اس لیے کہ میرے بابا نہیں چاہتے کہ میرے بابا اچھی غذا کھائیں اور ان کی حکومت میں رہنے والے سوکھی روٹی کھائیں۔ میرے بابا اس لیے سوکھی روٹی کھا رہے ہیں تاکہ کوئی معمولی غذا کھانے والا یہ نہ کہے کہ رہبر تو اچھی غذا کھا رہا ہے اور ہم یہ سوکھی روٹی کھا رہے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ امام علیہ السلام جو خلیفۃ المسلمین تھے، وہ بھی جب ان کے پاس کوئی آتا تھا اور جب امام اسے اچھا کھلانا چاہتے تھے تو وہاں بھی اگر اچھا کھانا ملتا تھا تو وہ بھی امام حسن کے دسترخوان سے ملتا تھا۔ تو آج جو ہمارے گھر میں دسترخوان ہو رہا ہے، ہمارے گھر میں امام حسن کا دسترخوان بچھتا ہے، امام کی نظر ہوتی ہے، طرح طرح کی چیزیں اس پر رکھی جاتی ہیں، وہ اسی لیے ہے تاکہ امام کا کوئی چاہنے والا آئے تو آنے کے بعد دسترخوان پر سے امام کے صدقے میں کچھ نہ کچھ کھا کر جائے، تاکہ اس کے دل میں امام کی محبت میں اضافہ ہو اور ہمارے گھر میں اس کے آنے سے برکت میں اضافہ ہو۔ اس کے علاوہ اسی طرح کا ایک امام کا جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ دوست ہو یا دشمن ہو، کوئی بھی ان کے گھر سے خالیات نہیں جاتا۔ امام حسن علیہ السلام کا ایک واقعہ بہت مشہور ہے، آپ نے سنا بھی ہوگا کہ ایک شام سے ایک شخص آیا اور آنے کے بعد اس نے پتہ کیا، پوچھا کہ بتاؤ یہ فلاں شخص کہاں رہتا ہے۔ امام سے ملاقات ہوئی، اس نے امام کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، اس نے امام کو جتنے بھی الفاظ غلط کہے جائیں اس نے سارے چیزیں امام کو کہہ دیا۔ امام خاموش ہے، امام خاموشی سے سن رہے ہیں۔ جب وہ خاموش ہوا، چپ ہوا، تو ایک مرتبہ امام نے اس سے ایک جملہ پوچھا کہ یہ بھائی بتا، تو مسافر نظر آتا ہے، اگر تیرے پاس کھانے کو نہیں ہے تو بتا میں تیرے کھانے کا انتظام کر دوں، اگر تیرے پاس رہنے کو گھر نہیں ہے تو میں تیرے لیے گھر کا انتظام کر دوں، اگر تیرے پاس زیادہ راہ نہیں ہے تو مسافر ہے، تیرے پاس زیادہ راہ نہیں ہے تو بول میں اس کا انتظام کر دوں۔ تو ایک مرتبہ اس نے ایک ہی جملہ کہا کہ میں آپ کے لیے غلط الفاظ استعمال کر رہا ہوں، آپ کو برا بھلا کہہ رہا ہوں، اور آپ ہیں جو میرے لیے کھانے کا بھی انتظام کر رہے ہیں، میرے لیے گھر کا بھی انتظام کر رہے ہیں، میرے لیے زیادہ راہ کا بھی انتظام کر رہے ہیں، آخر مقصد کیا ہے؟ تو عزیزان گرامی، مقصد امام کا صرف یہ تھا کہ اگر امام چاہتے تو لمحے بھر میں بد دعا کرتے، وہ شخص ختم ہو جاتا، لیکن امام نے ایسا نہیں کیا۔ امام نے کیا کیا؟ امام نے اس کے دل پر حملہ کیا۔ امام چاہتے گردن پر تلوار چلاتے ختم ہو جاتا، لیکن امام گردن پر تلوار زخم لگانا نہیں چاہتے تھے، امام اپنے کردار سے اس کے دل پر زخم لگانا چاہتے تھے۔ اور جیسے ہی امام نے یہ جملہ کہا وہ فوراً قدموں میں گرا، اور گرنے کے بعد امام کی محبت سے اپنے دل کو اتنا سرشار کر دیا
وہ کہتا ہے کہ جب میں آیا تھا تو میرے لیے آپ سے برا کوئی نہیں تھا، اور اب جب میں جا رہا ہوں تو میرے لیے آپ سے اچھا کوئی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں ائمہ معصومین کے دسترخوان بہت مشہور ہے، چاہے وہ حرم امام رضا علیہ السلام ہو، چاہے وہ حرم حضرت معصومہ کم سلام اللہ علیہ ہو، یا دیگر ائمہ معصومین کا آج جو بھی جاتا ہے، جو بھی ظاہر جاتا ہے، وہ امام کے دسترخوان پر ضرور کچھ نہ کچھ کھاتا ہے، اور امام کے دسترخوان سے ضرور کچھ نہ کچھ لے کر آتا ہے۔ کیوں لے کر آتا ہے؟ اس لیے کہ امام کے دسترخوان کے ذریعے ہمارے دسترخوان پر برکت ہو۔ آپ دیکھیں یہ دسترخوان کیوں کیا جاتا ہے، آخر کیا وجہ اس دسترخوان کو کرنے کی؟ تاکہ اللہ اس دسترخوان کے ذریعے ہمارے گھر میں برکت دے۔ ضروری نہیں ہے کہ ایک آدمی جو لاکھوں روپیہ کما رہا ہو وہی دسترخوان کر سکتا ہے، ضروری نہیں ہے جو کروڑوں کا مالک ہو وہی دسترخوان کر سکتا ہے۔ نہیں، آپ امام سے محبت کرتے ہیں، اگر ایک گلاس پانی پر بھی آپ امام کی نذر کرا دیں تو امام اس نذر کو قبول کرنے والے ہیں۔ امام نیتوں سے بہتر واقف ہے۔ امام آپ کا یہ نہیں دیکھتا کہ آپ کتنے مالدار ہیں، امام آپ کا یہ نہیں دیکھتا کہ آپ کتنے پیسے والے ہیں، یا امام یہ نہیں دیکھتا کہ آپ نے کتنا بڑا دسترخوان لگایا ہے۔ امام یہ دیکھتے ہیں کہ آپ نے کس نیت سے دسترخوان لگایا ہے۔ اگر آپ کی نیت اچھی ہے، آپ کی نیت میں خلوص ہے، آپ نے محبت اہل بیت کے لیے لگایا ہے، تو یاد رکھیے گا آپ اگر ایک گلاس پانی پر بھی نظر کرتے ہیں تو امام علیہ السلام اسے قبول کرنے کو تیار ہے۔ لیکن اگر آپ نے دکھاوے کے لیے دسترخوان لگایا ہے، یا خدا نہ خواستہ کسی کو نیچا دکھانے کے لیے لگایا ہے، تو آپ دسترخوان کیا دیگے چڑھا دیں، امام اسے قبول کرنے والے نہیں ہیں۔ خود ہمارے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی، بہت توجہ رکھیے گا، یہ دسترخوان جو ہم کرتے ہیں اس سے کیا فائدہ ہے؟ امام فرماتے ہیں اگر کوئی تنگ دست ہے، کسی کے رزق میں اضافہ نہیں ہوتا، کسی کی روزی میں برکت نہیں ہوتی، تو امام فرماتے ہیں کہ اپنے گھر میں دسترخوان لگاؤ، اپنے گھر میں مہمان بلاؤ، اپنے دسترخوان پر لوگوں کو بلاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ آنے والا جب آتا ہے تو اپنے حصے کی روزی، اپنے حصے کا رزق لے کر آتا ہے اور تمہاری روزی میں برکت کرتا ہے، اور جب جاتا ہے تو تمہارے گھر سے اپنی بلاؤں کو لے کر جاتا ہے، تمہارے گھر سے تنگ دستی کو لے کر جاتا ہے۔ یہ کیوں ہے؟ ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ اللہ جس کی جو بھی مومن بندہ خدا، جو بھی بندہ مومن کسی دوسرے مومن کو کھلاتا ہے، پلاتا ہے، اس کی ضیافت کرتا ہے، تو پروردگار اس کی روزی میں اضافہ کر دیتا ہے، اس کے رزق میں برکت عطا کرتا ہے۔ لہذا عزیزان گرامی، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کے رزق میں، آپ کے روزی میں برکت دے، تو آپ زیادہ سے زیادہ دسترخوان کریں، زیادہ سے زیادہ مولا کے چاہنے والوں کو اپنے گھر میں بلائیں، دعوت دیں، انہیں کھلائیں پلائیں۔ ضروری نہیں ہے کہ زیادہ ہو تبھی کھلائے، نہیں، اگر کسی بندہ مومن کو آپ نے اپنے گھر میں دعوت دی اور امام کے لیے ایک گلاس پانی بھی اگر اسے پلا دیا، تو یاد رکھیے گا یہ اس سے دو فائدہ ہے۔ ایک فائدہ تو یہ ہے کہ جس کی پیاس بجھی ہے، جس کو آپ نے کھلایا ہے، اللہ اس کے ذریعے سے آپ کے رزق میں برکت دے گا، اور جو آپ نے یہاں کھلایا ہے اس کا اجر آپ کو اوپر اتنا ملے گا کہ آپ شمار بھی نہیں کر سکتے۔ لہذا میری گزارش ہے آپ سے کہ آپ اب جو دسترخوان آنے والا ہے، یا جو آپ لوگ جو تیاریاں کریں گے، جو ضیافت کریں گے، امام کے لیے خلوص نیت سے دسترخوان کیجئے، اور جب دسترخوان سمیٹیے تو یہ دعا کر کے سمیٹیے کہ مولا جو چیز آپ کے لیے ہم نے کی ہے یا آپ کی محبت میں کی ہے، آپ ہی رزق میں اضافہ کرنے والے ہیں، اور آپ ہی ہمارے گھر میں برکت دینے والے ہیں۔ لہذا اس دسترخوان سے آئندہ آنے والے دسترخوان تک مولا ہمارے رزق میں اضافہ کیجئے اور ہماری روزی میں برکت دیجئے۔ میں دعا کروں گا پروردگار جتنے بھی مومنین، جتنے بھی اہل بیت کے چاہنے والے جہاں کہیں بھی امام کے صدقے میں، امام کی محبت میں دوسرے مومنین کو کھلاتے ہیں، پروردگار اہل بیت کے صدقے میں ان کی روزیوں میں برکت عطا فرمائے، اور تمام شیعیان حیدر کرار، شیعیان اہل بیت جہاں کہیں بھی زندگی بسر کر رہے ہیں، پروردگار ان کی روزیوں میں برکت فرمائے اور ان کو دشمنوں سے محفوظ فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔